ناظرین، کیا ملک شام کی تباہی قیامت کی آخری نشانی ہے؟ ملک شام میں کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیش گوئیاں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہودی شام پر کیسے قابض ہوں گے، اور شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ حاصل کرے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی، یعنی قریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بےحد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسط و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے، وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و بارک لنا، اور پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سیر نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، خدایا ہماری شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، اور وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے، وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ اب تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاکی حالت میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے۔ کئی شامی روز دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے
عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ کا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پہلے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں سرد ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپ سے خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ ہے، تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے اور دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی سے خشکی آئے گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہونی تھی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف غزوہ ہند کی طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجودہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں بھی ابو ہریرہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، اور پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے دوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آگے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار امت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔